ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا فرما کر اس کائنات کا عظیم الشان شاہکار بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں بے شمار خصلتیں، خوبیاں، عادتیں اور مزاج ڈال دیے ہیں۔ وہ عادتیں، وہ خصلتیں انسان کے لیے بیک وقت فائدے مند بھی ہیں اور بیک وقت نقصان دہ بھی ہیں۔ انہی میں سے ایک فطرت، ایک عادت غصہ کرنا بھی ہے۔ یہ غصہ انسان کے لیے بیک وقت فائدے مند بھی ہے اور نقصان دہ بھی ہے، کیونکہ غصہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک وہ غصہ جو محمود ہے، قابل تعریف ہے، شریعت اسلامیہ کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ یہ وہ غصہ ہے جب انسان کو اس وقت آتا ہے، ایک مومن کو اس وقت لاحق ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کیا جا رہا ہو، جب روئے زمین پر نافرمانیاں عام ہو رہی ہوں اور کھلے عام اللہ کے غضب کو دعوت دی جا رہی ہو،
تو ان مواقع پر ایک مومن کو جو غصہ آتا ہے تو یہ اس کی غیرت ایمانی کا تقاضا ہوتا ہے، اور اس حالت میں یہ غصہ کرنا ایک مومن کی نشانی، اور یہ اس کے حق میں غصہ پسندیدہ اور قابل تعریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے جب کوہ طور پر بلایا، کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کے پیچھے جو آپ کی قوم ہے گمراہ ہو چکی ہے، بچھڑے کی عبادت میں مبتلا ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تورات لکھ کر دی، تختیوں کی صورت میں۔ موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں مکمل کرنے کے بعد جب بنی اسرائیل میں آئے تو دیکھا کہ ان کی قوم بچھڑے کی عبادت میں مبتلا ہے۔ اللہ کا کلام جو تختیوں کی صورت میں ان کے ہاتھ میں تھا، جب اس عظیم ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکے اور اللہ کے کلام کو پھینک دیا، اور وہ جو تختیاں تھیں جن میں اللہ کا کلام لکھا ہوا تھا وہ تختیاں ٹوٹ گئی۔ آگے بڑھے اور اپنے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کے سر کے بالوں اور داڑھی سے پکڑ کر کھینچنے لگے کہ جب تم نے ان کو دیکھا کہ یہ شرک کے اندر مبتلا ہو چکے تھے تم نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ ہارون علیہ السلام نے عذر پیش کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آ کر کہیں کہ فرقت بین بنی اسرائیل، تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا، اس لیے میں خاموش رہا۔ تو اس موقع پر جو ان کا غصہ کرنا تھا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آیا، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہوتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت غصہ کرتے جب اللہ کی حدوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھتے۔ مسند احمد کی روایت ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المسجد فرآ الناس معتزلین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ نماز کا وقت ہے، کچھ صحابہ کرام مختلف جگہوں پر منتشر ہو کر بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہے اور کچھ صحابہ کرام آئے ہی نہیں ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فغضب اليوم غضبا ما رأیناہ غضب مثلہ غضبا قط، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ منظر دیکھ کر اس قدر شدید غصے کے اندر مبتلا ہوئے، فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی آپ کو اس قدر غصے کے اندر نہیں دیکھا تھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لقد ہممت ان امر رجلا ان یؤم الناس، میں نے ارادہ کیا میں کسی کو حکم دوں وہ لوگوں کو امامت کروائے، ثم اخالف الناس، فرمایا کہ پھر میں پیچھے سے ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں، یؤدون الصلاۃ فی دورہم فاحرقها علیہم، جو لوگ نماز کا وقت ہے اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، فرمایا کہ میں جا کر ان کے گھروں کو ان کے اوپر جلا دوں۔ نماز کا وقت ہے، کچھ کی حالت یہ ہے کہ مسجد میں آئے بھی ہیں تو منتشر ہو کر بیٹھے ہیں اور کچھ ابھی تک آئے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ کہ جب دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل پیرا ہونے میں صحابہ کرام سستی سے کام لے رہے ہیں۔ آج ہم اپنے غصے اور غضب کا جائزہ لیں۔ ہمارا غصہ ہوتا ہے دنیاوی اور انتہائی معمولی چیزوں میں، ہاں اگر ہماری اولاد نماز نہ پڑھتی ہو، بیوی بچے نماز کی پرواہ نہ کرتے ہوں، غمی یا خوشی کے موقع پر نمازیں تباہ ہو رہی ہوں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر ہمارا کوئی کام نہ کریں، نافرمانی کریں، سستی اختیار کریں، تو اس وقت ہمارا پارا، ہمارا غصہ اپنے عروج پر ہوتا ہے، تو ہمارا غصہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے ہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم تقدیر کے مسئلے کے اندر جھگڑ رہے تھے، تقدیر کے بارے میں اختلاف، اس کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہمیں اس عالم میں دیکھا، فرماتے ہیں کہ آپ اس قدر غصے ہوئے حتی احمر وجہہ، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ سرخی کا یہ عالم تھا
کأنما فقع فی وجہ الرمان، جیسے آپ کے چہرے مبارک میں انار کو نچوڑ کر اور اس کا پانی ڈال دیا گیا ہو، اس قدر چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ ابی ھذا امرتم ام بھذا ارسلتم، کیا تمہیں اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا تم یہی پیغام دے کر بھیجے گئے ہو؟ کیا اللہ کی آیتوں کو لو، بعض باتوں کو بعض سے ٹکراؤ، دین اسلام کے احکامات اور عقائد پر اعتراض پیش کرو، آپس میں جھگڑا کرو؟ فرمایا کہ انما ہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ تھے، جو گزر چکے، ان کی ہلاکت کا سبب یہی تھا کہ وہ دین اسلام کے اصول اور مبادیات میں، اس کے احکام اور شرائع میں آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے اعتراض کرتے اور مناظرے کیا کرتے تھے۔ عزمت علیکم اللہ تفعلوا، میں تمہیں سختی سے منع کرتا ہوں کہ ان کاموں سے باز آ جاؤ، اللہ کی کتاب کی بعض آیات کو بعض کے ساتھ مت ٹکراؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ ان مواقع پر ہوا کرتا تھا۔ ایسے ہی صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ حنین کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مال غنیمت کو صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کر دیا۔ زکوٰۃ یا پھر جو بیت المال ہو اور اس کے اندر جہاد کا مال آ کر جمع ہو، اس کے لیے ایک مخصوص حصہ تالیف قلبی کا بھی ہے، یعنی جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ان کو دین اسلام کی طرف مزید مائل کرنے کے لیے ان کو مال غنیمت میں سے، اسی طرح زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی کیا کہ نئے اسلام لانے والے صحابی سیدنا اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ اس میں سے دے دیے۔ کسی شخص نے جب یہ دیکھا کہ ہمیں تو کم ملا، یہ نئے اسلام لے آئے ہیں، ان کو اتنا زیادہ مل رہا ہے، تو کہنے لگے کہ ان هذه القسمة ما عدل فيها، ان هذه القسمة ما اريد بها وجه الله، یہ جو تقسیم ہے اس کے اندر عدل نہیں کیا گیا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم پرانے مسلمان ہیں، یہ آج کا نیا مسلمان اس کو اتنا مل رہا ہے، ہماری تو فلاں فلاں خدمات ہیں۔ کہنے لگے کہ یہ وہ تقسیم ہے کہ اس تقسیم میں اللہ کی رضا کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا۔ جب یہ بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سنی، کہنے لگے کہ واللہ لأخبرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ضرور بتاؤں گا جو تم نے باتیں کی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تقسیم پر تمہیں اعتراض ہے، میں جا کر بتاؤں گا۔ کہنے لگے کہ میں نے جا کر ساری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ذکر کی۔ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غصے سے بھڑک اٹھے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ فَمَن يَعْدِلْ اِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر اللہ اور اس کا رسول عدل نہیں کرے گا، اگر تقسیم کے اندر اللہ اور اس کا رسول عدل نہیں کرے گا تو پھر اس روئے زمین پر کون ہے جو عدل کرے گا؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رحم اللہ موسیٰ لقد اوذی اکثر من ھذا فصبر علی ذلک، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ان کو مجھ سے زیادہ تکلیفیں دی گئیں لیکن انہوں نے ان تکلیفوں پر صبر کیا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کیا گیا، آپ نے جو فیصلہ صادر فرمایا اس کو چیلنج کیا گیا، تو اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے کہ آپ کا ہر فیصلہ اللہ کے حکم سے ہوا کرتا تھا۔ یہ ہوتے ہیں غصے کرنے کے مواقع، یہ ہوتے ہیں ناراض ہونے کے مواقع، اور ہم انتہائی دنیاوی اور انتہائی معمولی اور سطحی امور کے اندر ناراض ہو کر اور اپنا آپا کھو بیٹھتے ہیں۔ کبھی ہم نے ان دین اسلام کے اوپر اعتراضات اور ہونے والے حملوں پر کبھی ہم نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ چھوٹے چھوٹے معاملات پر ناراضگیاں ہوتی ہیں، بندہ غصے کا اظہار کرتا ہے اور پھر کئی ایک مفاسد جنم لیتے ہیں۔ آپ اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھیں، آپ کو جتنی بھی رشتہ داروں کے اندر قطع رحمی کی صورتیں نظر آئیں گی، ان کے پیچھے یہ غصہ ہوگا۔ کوئی کسی سے چھوٹے سے معاملے میں ناراض ہوا، رشتہ تعلق ختم کر دیا۔ اگر آپ کسی کو بے روزگار دیکھیں گے تو بے روزگاری کے پیچھے بھی آپ کو سبب نظر آئے گا کہ بندہ اچھا خاصا ملازمت کر رہا تھا لیکن اپنے سیٹ سے، اپنے بڑے سے ناراض ہوا اور ملازمت کو لات مار کر چلا آیا۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ کہیں گالم گلوچ ہو رہا ہے، کہیں لڑائی ہو رہی ہے، تو اس کے پیچھے بھی آپ کو غصہ نظر آئے گا
حتیٰ کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے پیچھے بھی آپ کو یہی غصہ نظر آئے گا۔ مفتیان کرام سے آپ پوچھیں، اکثر و بیشتر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مسئلے آتے ہیں وہ طلاق کے ہوتے ہیں۔ شوہر آ کر کہتا ہے میں بڑے غصے میں تھا، میری بیوی نے یہ کہہ دیا، میں نے اس کو طلاق دے دی، اب اس مسئلے کا حل نکالیں۔ تو دیکھیں کہ یہ غصہ انسان کے دنیا اور آخرت اور اس کی عاقبت کو تباہ کرنے والا ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بنو مدلج کے ایک شخص کو ایک لونڈی دی، اس نے اس لونڈی کو اپنے پاس رکھا، اسے ہم بستری کی، اس کا ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ اس سے مسلسل خدمت لیتا رہا۔ جب وہ چھوٹا بچہ جوان ہوا تو اس نے دیکھا کہ یہ شخص میری ماں کو لونڈی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اس شخص نے اس لونڈی کو آواز دی اور کہا کہ میرا فلاں کام کرو۔ بچہ جوان ہو چکا تھا، گرم خون تھا، اس نے کہا کہ الا متی تستأبی امی، کب تک میری ماں کو لونڈی بنا کر رکھو گے، کب تک اسے خدمتیں لیتے رہو گے؟ بندے کو غصہ آیا، اس نے اپنی تلوار اٹھا کر اس کو کھینچ کر دے ماری۔ اس کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا، بچے نے اپنا دفاع کیا لیکن تلوار جا کر اس کی ٹانگ کو لگی، اس کا خون بہنا شروع ہوا، اس نے کوئی پرواہ نہیں کی، بچے کا خون بہتا رہا، بچہ انتقال کر گیا۔ اب یہ شخص پریشان ہوا، اپنے قوم کے افراد کو ساتھ لیا، امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور تھا، آ کر یہ اپنا معاملہ پیش کیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب پوری بات سنی تو فرمایا کہ اے عدو نفسک اقتلت ابنک، اے ظالم شخص، خود کے دشمن، تم نے اتنی معمولی سی بات پر اپنے بچے کو قتل کر دیا۔ پھر فرمایا کہ لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما یقاد الاب من الابن لقتلتک، فرمایا کہ اگر میں نے یہ حدیث نہ سنی ہوتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر باپ بیٹے کو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، تو باپ سے بیٹے کی خاطر اسے قصاص نہیں لیا جائے گا، باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا، اگر یہ میں نے حدیث نہ سنی ہوتی تو جو تمہارا جرم ہے اس جرم کی پاداش میں تمہیں قتل کر دیتا۔ کیا معمولی سی بات ہے، ایسا بھی کیا غصہ کہ بچے کو ہی مار ڈالا؟ تو انسان سے بسا اوقات ایسی حرکتیں غصے کی حالت میں سرزد ہو جاتی ہیں جو نہ قابل معافی نہ قابل تلافی ہوتی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عظیم صحابی سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایسے میں ایک شخص کو رسی سے باندھ کر اس کو گھسیٹتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد کے اندر لے آیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے، اب مجھے اس سے بدلہ چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ قتلتہ، کیا تم نے اس کو قتل کیا ہے، کیا تم نے اس کے بھائی کے قتل کیے؟ وہ کہنے لگا کہ جو مقتول کا بھائی تھا وہ کہنے لگا اگر یہ قتل کرنے سے مکر بھی جاتا ہے تو میرے پاس اتنے شواہد موجود ہیں کہ میں دلائل کا انبار لگا دوں گا، یہ مکر نہیں سکتا۔ قاتل نے کہا کہ جی ہاں میں نے قتل کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ تم بطور فدیہ کے دے سکو؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا قتل کیسے کیا؟ اس نے کہا کہ ہم اپنے کلہاڑیوں سے جنگل کے اندر درختوں سے پتے اتار رہے تھے بکریوں کے لیے، اس شخص نے اچانک مجھے گالی دی اور میں نے درخت سے کلہاڑی کو پھینک کر اس کو مارا، اس کے سر کے پچھلے حصے میں لگی، سر کا حصہ اتر گیا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ معمولی سی بات اور قتل جیسا جرم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس صرف یہ چادر ہے جو میں نے باندھی ہوئی ہے اور میرے پاس یہ کلاڑی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اچھا تمہارے جو رشتہ دار ہیں، تمہارا جو خاندان ہے، کیا وہ تمہارا فدیہ ادا کرے گا؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں انتہائی محتاج غریب کا لاش آدمی ہوں، میری قوم کے نزدیک کوئی مقام نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقتول کے بھائی سے فرمایا کہ اب تم لو اس کو لے جاؤ اور جو چاہتے ہو اس کے ساتھ جا کر کرو۔ مقتول کا بھائی اس کو رسی سے لے کر جب جانے لگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے سے فرمایا کہ ان قتلہ فہو مثلہ، اگر یہ بھی جا کر اس کو قتل کر دیتا ہے
اگر یہ جا کر قاتل کو قتل کر دیتا ہے، اگرچہ یہ حق پر ہے، لیکن یہ بھی اسی جیسا بن جائے گا کہ اس نے غلطی سے قتل کیا اور اس نے قصاص سے قتل کیا۔ فرمایا کہ اگر یہ جا کر اس کو قتل کر دے گا تو یہ بھی گویا کہ قاتل جیسے جرم کے اندر اس کے ساتھ وہ شریک ہو جائے گا۔ یہ صحابی اٹھا، جا کر اس کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے جا کر یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو تم بھی قاتل کی طرح بن جاؤ گے۔ وہ پریشان ہو گیا، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ انما اخذتہ بامرک، آپ نے مجھے جب حکم دیا تبھی میں نے اس کو لیا تھا، آپ نے جب کہا کہ اس کو لے جاؤ تبھی میں اس کو لے جا رہا تھا، اب آپ یہ فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الا یسرک ان یبوء باسمک واسم صاحبک، فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن جب تم آؤ تو تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں قاتل کے سر پر ہوں؟ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ جب تم قیامت کے دن آؤ تو تمہارے بھائی کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ بھی قاتل کے سر پر ہوں؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ بات پسند ہے۔ فرمائے فذالک لک، تمہارے لیے یہی، اگر چھوڑ دیتے ہو تو تمہارے اور تمہارے بھائی کے سارے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ وہ اگرچہ اس کے بھائی کا قاتل تھا لیکن رسی کو اسی جگہ پر اس نے چھوڑ دیا اور وہاں سے خاموش ہو کر چلا گیا، صرف اس لیے کہ اللہ تعالی کی طرف سے معافی کا اعلان مل چکا تھا۔ تو ذرا اندازہ لگائیں اس حدیث پر کہ ایک انسان معمولی سے غصے کے اندر آ کر اور قتل جیسے جرم جو انتہائی بھیانک جرم ہے، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد، تو اس جیسے جرم کا بھی محض غصے کی وجہ سے ارتکاب کر بیٹھتا ہے، تو یہ غصہ انتہائی مذموم ہے، ناقابل پسندیدہ ہے، ناقابل برداشت اور شریعت اسلامیہ کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ لہذا ذاتی طور پر انسان غصہ ہو اور انتقام لے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ جس قدر ممکن ہو انسان عفو اور درگزر سے کام لے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھے، غصے کو روکنے کو اور غصے کو قابو میں کرنے کو اپنی فطرت بنا لے۔ غصے کو انسان ختم نہیں کر سکتا، لیکن انسان غصے کو قابو میں کرنے کا طریقہ کار سیکھ لے تو وہ اپنے غصے کے اوپر قابو ضرور پا سکتا ہے۔ بگنا آپ دیکھتے ہیں آئے دن کسی کی دماغ کی شریان پھٹ جاتی ہے، کسی کو اٹیک ہو جاتا ہے، کسی کو اوپر فالج کا حملہ ہو جاتا ہے، تو یہ غصے کے دنیاوی خطرناک نتائج ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اگر کوئی معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، تو قیامت کے دن اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہوگا۔ ہر ایک عمل کا اجر فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں، لیکن اگر کسی کو اللہ کے لیے کوئی بندہ معاف کر دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، فرشتہ اعلان کرے گا این الذین اجرہم علی اللہ، وہ کہاں لوگ ہیں کہ جن کا جو اجر ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، وہ لوگ کہاں ہیں کہ جن کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ خود ان کو اجر عطا فرمائے گا۔ جن لوگوں نے اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دیا ہوگا سارے کھڑے ہو جائیں گے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر ان کو اپنے فضل سے اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، فرمایا کہ من قدم قیدا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره من اي الحور شاء، فرمایا کہ اگر کسی بندے کو غصہ آتا ہے، وہ اس غصے کو نافذ کرنے پر قادر ہے، نافذ کرنا چاہے تو نافذ کر سکتا ہے، سزا دینا چاہے سزا دے سکتا ہے، فرمایا اس کے باوجود وہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے، تو فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر سجا ہوگا، اولین و آخرین وہاں جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے سامنے بلائے گا اور اسے فرمائے گا کہ جنت کی جتنی حوریں ہیں ان میں سے جس حور کو چاہو تم اپنے لیے پسند کر لو، منتخب کر لو، کیونکہ تم نے دنیا کے اندر اپنے غصے کو ختم کر دیا تھا۔ تو یہ فضیلت ہے، اس لیے غصے کو کنٹرول کرنے کی عادت کو اپنائیں۔ اس کا طریقہ کار بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، فاستب رجلان، دو آدمیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں صحابی جو راوی ہیں حدیث کے، کہتے ہیں کہ ایک صحابی کو انتہائی سخت قسم کا غصہ آیا،
انتہائی سخت قسم کا غصہ. حتی احمر وجهه، یہاں تک کہ غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سارا منظر دیکھ رہے تھے. فرمایا کہ انی لاعلم کلمۃ لو قالها، فرمایا کہ میں ایک کلمے کو جانتا ہوں، اگر یہ کلمہ وہ کہے گا لذهب عنه ما یجد، جو وہ غصہ محسوس کر رہا ہے اس کا یہ غصہ ختم ہو جائے گا. اور وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صحابہ کرام نے اسے کہا کہ کیا تم سن نہیں رہے؟ الا تسمع ما یقول الرسول، کیا تم نہیں سن رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اعوذ باللہ پڑھو. اس نے کہا کہ لست بمجنون، میں کوئی پاگل ہوں میں اعوذ باللہ پڑھوں؟ کیا میں پاگل ہو چکا ہوں؟ یعنی غصے کے اندر آ کر اس نے اس قدر جو ہے بے ادبی کا مظاہرہ کیا. حالانکہ اگر وہ تعوذ پڑھ لیتا تو اللہ کے حکم سے اس کا غصہ ختم ہو سکتا تھا. تو اس لیے اگر کبھی غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بندہ اپنے غصے کو ختم کر دے. اس طرح دوسرا عمل یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور اگر ممکن ہو تو اس جگہ کو چھوڑ کر ہی کہیں اور چلا جائے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب والا فليستطيع. فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے وہ کھڑا ہو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہوا ہو اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے. اگر ایسا کرے گا تو اللہ کے حکم سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. اور تیسرا حکم یہ ہے کہ غصے کے موقع پر خاموش رہنے کا حکم ہے. مسند احمد کی حدیث ہے اذا غضب احدكم فليسكت، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموش ہو جائے. لیکن جب ہم غصے کے اندر آ جاتے ہیں تو ہماری آواز بلند ہو جاتی ہے. گھروں کے اندر اگر میاں بیوی کی لڑائی ہو یا دکان میں یا کسی محلے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے. ایک مومن کا یہ طرز عمل نہیں ہوتا کہ جاہلانہ طرز طریقے سے وہ چیخو پکار کرے، بلند آواز سے چیخے، حتیٰ کہ اڑوس پڑوس اور محلے والوں کو پتا چلے کہ فلاں کے گھر کے اندر لڑائی ہو رہی ہے. ایک مومن اپنے گھر کے معاملات گھر کے اندر رکھتے ہوئے غصہ آئے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے. یہ ایک مومن کی خصلت ہے. تو یہ اقدام کرنے ہیں. اور چوتھے نمبر پر یہ کہ بندہ دیکھے، اور یہ جو اصول ہم بتا رہے ہیں اگر آپ اس اصول کو زندگی کے ہر معاملے میں سامنے رکھیں آپ یقین کریے آپ کامیاب ہو جائیں گے. جب بھی کوئی کسی کے ساتھ معاملہ ہو، بات آپ کے مزاج کے خلاف ہو، آپ کا غصہ بھڑک چکا ہو، صرف آپ اس وقت یہ سوچیں کہ اگر اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو آپ کا طرز عمل کیا ہوتا. آپ کا دل آپ کو گواہی دے گا کہ اگر اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو اس موقع پر رہروزر فرماتے، اس کو جانے ہی دیتے، کیونکہ یہ آبحث اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا ہے. اور اس کو زندگی کے ہر ایک موقع پر اپنے سامنے رکھیں. اگر بچوں کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، دوستوں احباب کولیگز کی طرف سے، کسی کی بھی طرف سے بھی کوئی بات کوئی کام ایسا آئے جو مزاج کے خلاف ہو، صرف یہ سوچ لیں اگر اللہ کے نبی ہوتی تو کیا کرتے. آپ کو جواب مل جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طرز عمل ہوتا تھا؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی مشہور روایت ہے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے. آپ نے ایک نجرانی چادر کو اپنے اوپر لپیٹا ہوا تھا جس کا کنارہ کھرد رہا تھا. ایک دیہاتی پیچھے سے آیا اور چادر کو کھینچنے کر کہنے لگا، انداز دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، کہنے لگا کہ یا محمد مرلی من مال اللہ الذی اعطاک، اے محمد اللہ نے جو آپ کو مال دیا اس مال میں سے مجھے بھی دو. ایک تو انداز اور دوسرا اس قدر چادر کو کھینچا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک پر اس چادر کے موٹے کنارے کی وجہ سے سرخ نشان پڑ گئے. سوچیں اگر ہم اس موقع پر ہوتے تو ہم کیا کرتے. اگر ہم کوئی چیز تقسیم کر رہے ہوں، لوگ اوپر سے ٹوٹ رہے ہوں، ہم کس قدر اپنا آپا کھو بیٹھتے ہیں، بدتمیزیوں پر اتر آتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف مڑے، دیکھا اور مسکرا دیا. صحابہ کرام کو حکم دیا کہ سو کچھ دے دو. مسند بازار کی روایت ہے ایک اور دیہاتی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اگر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ مال دیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو کچھ موجود تھا آپ نے اس کو دے دیا. پھر اس سے دل لگی کرتے ہوئے پوچھا، فرمایا کہ حل احسنت الیک، کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کوئی بہتری کی، کیا تم خوش ہوئے؟ دیہاتی آدمی تھا. اس نے وہ کہنے لگا کہ
لا احسنت ولا اجملت، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کوئی اچھائی نہیں کی، اتنا تھوڑا سا مجھے دے دیا، یہ کوئی اچھائی ہے؟ یہ کوئی بہتری ہے؟ یہ جب اس نے کلمات کہے صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوئے کہ اس گستاخ کو سبق سکھائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چپ کرا کر بٹھا دیا۔ آپ مسجد سے اٹھے، گھر تشریف لے گئے، اس کو اپنے گھر بلایا اور گھر کے اندر بھی جو کچھ موجود تھا اٹھا کر اس کو دے دیا۔ پھر فرمایا کہ حل احسنت الیک، اب بتاؤ کہ کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کی، بھلائی کی؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، جزاک اللہ عن الاہل والعشیرۃ خیرا، اللہ تعالی آپ کو، آپ کے گھر والوں کو میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم ہمارے پاس آئے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، تم نے ہم سے مانگا، ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ تمہیں ہم نے دے دیا، پھر جو تم نے کہنا تھا وہ کہا، اس کے بعد پھر ہم نے تمہیں دے دیا۔ اب بات یہ ہے کہ میرے جو صحابہ جو مسجد کے اندر بیٹھے ہیں وہ تم پر ناراض ہیں، ان کے سینوں کے اندر، ان کے دلوں میں تمہارے لیے ناراضگی ہے۔ اب جو بات تم نے میرے سامنے کہی ہے، میں تمہیں مسجد میں لے جاتا ہوں اور تم نے یہ بات ان کے سامنے دہرانی ہے۔ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان کس قدر صلح اور صفائی کا اہتمام کیا کرتے تھے تاکہ کسی کا دل کسی کے خلاف میلا نہ ہو۔ اگر ناراضگی ہے تو ناراضگی کو ختم کرواتے، یہ اہتمام ہوتا تھا۔ جلتی پر تیل کا کام نہیں کرتے جیسا کہ آج ہمارا طرز عمل ہے۔ دو بندے آپس میں لڑ رہے ہوں یا ناراض ہوں، ان کے درمیان دوری پیدا ہو تو ہم اس میں مزید دوری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر مسجد کے اندر تشریف لے آئے۔ فرمایا کہ یہ آدمی ہمارے پاس آیا، اس پاس کچھ نہیں تھا، اس کو جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم نے دیا، اس نے جو کہنا تھا کہا، پھر ہم نے اس کو مزید دیا، اب یہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو؟ اس نے وہی کلمات دہرا دیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو میری طرف سے اور میرے اہل خانہ کی طرف سے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا، فرمایا کہ اس کی اور میری مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس کے پاس اونٹنی ہو اور اونٹنی بدک جائے، جانور بدک جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ان کا جب مزاج تبدیل ہوتا ہے تو اپنے مالک کو بھی نہیں پہچانتے۔ فرمایا کہ میری اس کی مثال اس اونٹنی کی طرح ہے جو اپنے مالک سے بدک کر بھاگ جائے، اب وہ اس کے پیچھے دوڑتا پھر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اس کو پکڑے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کا اونٹ بھاگ گیا ہے، اونٹنی بھاگ گئی ہے، تو لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے۔ اب اونٹنی نے جب دیکھا کہ لوگ اتنے سارے مجھے پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اب اونٹنی اور بدک گئی اور بھاگ گئی، تو اونٹنی کا مالک ان کو کہتا ہے کہ میں اپنی اونٹنی کی عادت سے واقف ہوں، تم چھوڑ دو، تم پیچھے چلے جاؤ۔ وہ لوگوں کو پیچھے کرتا ہے اور پھر زمین سے گھاس اٹھاتا ہے اور اس کو اپنے قریب کرتا ہے، اس کو پچکارتا ہے، اس کو محبت سے آوازیں دیتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی اونٹنی بیٹھ جاتی ہے۔ وہ جاتا ہے، اس اونٹنی کو باندھ کر اس کے اوپر کجاوا کس دیتا ہے اور اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ فرمایا کہ میری اور اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے، یہ بدک گیا تھا۔ پھر فرمایا کہ اگر میں تمہیں چھوڑ دیتا، تم جا کر اس کو مارتے اور اللہ نہ کریے اگر مر جاتا، قتل ہو جاتا، لدخل فی النار، فرمایا کہ اس گستاخی کی وجہ سے یہ جہنم کے اندر چلا جاتا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیچ میں پڑھ کر صلح صفائی کر کے اور اس آدمی کو، اس کی عاقبت کو خراب ہونے سے بچا لیا اور غصے کو روک کر اور صحابہ کرام کے سینوں کو بھی صاف کیا کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے ان دلوں کو ہمیشہ صاف رکھے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے پہلو ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر ان باتوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کم نعفو عن الخادم فی الیوم، ہمارا خادم، ہمارا غلام یا ہمارا ملازم اگر ایک دن کے اندر غلطیاں کرے تو ہم کتنی مرتبہ معاف کریں؟ یہ جو ماتحت کام کرنے والے ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر ان میں سے کام کرنے والے کام چور ہوتے ہیں۔ جب دیکھا بندہ سر پر کھڑا ہے، کام کرتے رہیں گے، جیسے پیچھے ہٹ گئے، کوئی ان کو پرواہ نہیں۔ تو پوچھا گیا کہ ہم کتنی مرتبہ ان غلاموں کو، ماتحت کام کرنے والے ملازموں کو معاف فرمائیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ جب 3 مرتبہ سوال کیا گیا تو فرمایا کہ اعفو عنہ ولو فی الیوم 70 مرہ، ایک دن کے اندر اگر تمہارا ماتحت 70 مرتبہ غلطی کرتا ہے پھر بھی اس کو معاف کر دو۔ ہمارے گھر والوں سے 24 گھنٹے میں ایک غلطی ہوتی، وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن حکم یہ دیا گیا کہ 70 مرتبہ اپنے ماتحت افراد کو معاف کرو۔ مسند بازار کی روایت ہے
سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکرتم باللہ فانتہوا، فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں معافی طلب کرتے ہوئے، تمہیں غصہ ہو، تم انتہائی غضبناک ہو، اور کوئی معافی طلب کرتے ہوئے تمہیں اللہ کے نام کا واسطہ دے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، فانتہوا، تو لوگوں رک جایا کرو. اگر اللہ کا نام بیچ میں آ گیا تو معاف کر دو، جانے دو. اللہ تعالیٰ تمہیں سے اس کا بڑھ کر بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. بدلہ کیا ہوگا یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. کچھ آثار اور کچھ روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے درگزر فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم تذکرنی اذا غضبت تذکرت اذا غضبت فلا اہلکک فی من اہلک. میرے بندے جب تم ناراض ہو، جب تم غضبناک ہو، جب تمہیں غصہ ہو تو اس موقع پر مجھے یاد کر لینا. جب تمہارا غصہ اپنے عروج پر ہو تو مجھے یاد کر لینا. جب میں قیامت کے دن غصے میں ہوں گا، اور اس دن سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کبھی غضبناک نہیں ہوا ہوگا. فرمایا کہ جب میں جس دن غصے میں ہوں گا اس دن میں پھر تمہیں یاد رکھوں گا. فلا اہلکک فی من اہلک، قیامت کے دن میں بے شمار لوگوں کو ہلاک کروں گا، لیکن دنیا میں غصہ کرتے ہوئے تم نے مجھے یاد کیا تھا. اب قیامت کے دن جن لوگوں کو میں ہلاک کروں گا ان میں تمہیں ہلاک نہیں کروں گا. یہ خوشخبری ہے. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. غصے کو پی جانے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. یہ آیت کریمہ بھی ہمیں دعوت دیتی ہے کہ غصے کے موقع پر ہم غصے کو پینے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے جنت کے جو افراد وارث ہوں گے یہ ان کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں. آیت پر غور کریں، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، غصے کو ختم کرنے والے. اب یہ نہیں کہ بندہ غصے کو روک تو لے لیکن دل کے اندر کجی، دل کے اندر نفرت اور بغض موجود ہے. فرمایا والعافین عن الناس، غصے کو پی ہی نہیں جاتے بلکہ آگے بڑھ کر لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. یعنی غصے کو صرف ختم ہی نہیں کرنا بلکہ دل کی گہرائی سے اس کو معاف بھی کر دینا ہے. ایسے احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لو ان رجلا یسبنی فی اذن واعتذر فی الاخرى لقبلت عذرہ. فرماتے کہ اگر ایک شخص مجھے ایک کان میں آ کر گالی دے اور ادھر سے گھوم کر آئے اور دوسرے کان میں معذرت کرے، معافی چاہتا ہوں، تو فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود میں اس کو معاف کر دوں گا. زین العابدین علی بن حسین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن وہ مسجد سے نماز پڑھ کر باہر نکلے تو کوئی نوجوان جو ان کے اوپر کسی وجہ سے ناراض تھا اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا. ان کے جو ساتھی تھے، جو ان کے خادم تھے، آگے لب کے تاکہ اس کو پکڑیں، انہوں نے ان کو منع فرما دیا. اس نوجوان کو بلایا، اسے کہا کہ جو برائیاں تم میری ذکر کر رہے ہو، حقیقت یہ ہے کہ میرے اندر اس سے بڑھ کر برائیاں ہیں. جو تم برائیاں میری ذکر کر رہے ہو، مجھے عیب لگا رہے ہو، میرے اندر اس سے بڑھ کر برائیاں ہیں. اب یہ بتاؤ تمہارا کام کیا ہے، تمہاری حاجت کیا ہے، تم جو غصے میں ہو میں تمہاری حاجت پوری کر دوں. بندہ جو نوجوان گالیاں دے رہا تھا شرم سے پانی پانی ہو گیا. انہوں نے کیا کیا کہ اپنی چادر کو اتارا، اس بندے کو چادر پہنائی اور اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اس کو 1000 درہم عطا کر دو. اس کے بعد وہ بندہ جب کبھی دیکھتا تو یہ بے اختیار زبان سے کہہ اٹھتا کہ اللہ کی قسم آپ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے خاندان اور ان کی نسل میں سے ہیں. اس طرح ان کے بارے میں ایک مزید واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ رات کو اٹھے اور لونڈی کو حکم دیا کہ پانی گرم کر کے ان کو وضو کروائے. لونڈی کے ہاتھ سے جو پانی کا جگ تھا، گرم پانی، ہاتھ سے جگ چھوٹ گیا اور جگ جا کر یہ زین العابدین رحمہ اللہ کے چہرے پر لگا، چہرہ زخمی ہو گیا. اب لونڈی تھر تھر کانپ رہی ہے، معلوم نہیں کیا سزا دیں گے. لونڈی نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی، والکاظمین الغیظ، اللہ کے مومن بندے غصے کو پی جانے والے ہیں. زین العابدین رحمہ اللہ نے کہا کہ قدم تو غیظی، میں اپنے غصے کو پی گیا. اس نے آگے آیت تلاوت کی کہ والعافین عن الناس، اللہ کے مومن بندے لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ قد عفوت عنک، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اس نے آگے آیت تلاوت کی واللہ یحب المحسنین،
اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ جب آیت کریمہ تلاوت کی تو انہوں نے فرمایا کہ اذهبی فانت حرۃ لوجہ اللہ، جاؤ اللہ کی رضا کے لیے تم آزاد ہو۔ اب اس سے بڑھ کر احسان اور کیا ہو سکتا ہے؟ جاؤ تم آج سے میری طرف سے آزاد ہو۔ تو غصہ آتا ہے، فطرت ہے، لیکن انسان اس موقع پر اگر اللہ کو یاد کر لے، اللہ کے کلام کو یاد کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو یاد کر لے، تو اس کی زندگی کے اندر انقلاب آ جائے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رات کو وہ مدینہ کے گورنر تھے، مدینے میں مسجد نبوی میں رات کو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوئے، اندھیرا تھا، ان کا پاؤں مسجد کے اندر سوئے ہوئے ایک شخص سے ٹا گیا۔ اس شخص کو پتا نہیں تھا کہ کون ہے۔ وہ شخص غصے سے بھڑک اٹھا، کہنے لگا کیا تم اندھے ہو؟ ان کے جو ساتھ فوجی تھے وہ آگے بڑھے تاکہ اس کو پکڑیں، اس کو بتائیں کہ امیر المومنین سے کیسے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ رک جاؤ، کیا بات ہے؟ اس نے صرف مجھ سے اتنا پوچھا ہے تم اندھے ہو، تو میں کہتا ہوں میں اندھا نہیں ہوں، بس اتنی سی بات ہے، اس میں غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ اگر ہم ہوتے، آپ دیکھتے ہیں نا کہ جس بندے کا دنیا کے اندر تھوڑا سا عہدہ ہوتا ہے، اگر وہ کسی اچھی پوسٹ پر ہوتا ہے، اگر کوئی اس کے سامنے گاڑی بھی گزار دے یا اسی جگہ پر پارکنگ کر دے یا اس کو روک لے، بندہ اپنا آپا کھو بیٹھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نے مجھ سے پوچھا کیا تم پاگل ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں، بات ختم ہو گئی، اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ جہاں پر غصہ کرنا چاہیے وہاں پر ہم غصہ کریں، اور جہاں پر غصہ نہیں کرنا چاہیے وہاں پر ہم اپنے آپ کو قابو میں رکھنا شروع کر دیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، روایت کے اندر اگرچہ کلام ہے لیکن یہ حکم دیا گیا کہ تم اللہ کے اخلاق کو اپناؤ۔ اللہ کا اخلاق، اللہ کی صفت کیا ہے؟ لوگوں کو معاف کرنا، درگزر کر دینا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک غلطی پر لوگوں کو پکڑنا شروع کر دے تو فرمایا کہ زمین پر چلنے والا کوئی ہو ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتا ہے، تو پھر تم جو ہے وہ کیوں نہیں معاف کرتے؟ تم لوگوں سے درگزر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے جو مذموم قسم کی صفات پائی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین ان کو ہمیں ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارا غصہ ہو تو رب کے دین کے لیے، اس کی عزت، اس کی غیرت کے لیے، اس کے دین کی نفاذ کے لیے، اور اس کی نافرمانیاں جب ہو رہی ہوں تو اس وقت ہمیں غصہ آئے، نہ کہ ان دنیاوی اور چھوٹے چھوٹے اور انتہائی حقیر معاملات میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔